دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسے ملک کی سیر کروانے جا رہے ہیں جو بظاہر تو مسلم ملک ہے لیکن دیکھنے میں کمپلیٹ یورپی ملک بن چکا ہے، جہاں آج بڑی تعداد میں سیاح جاتے ہیں۔ جی ہاں، آج ہم جا رہے ہیں آذربائیجان کی سیر پر۔ آذربائیجان پاکستانیوں کی اتنی عزت کیوں کرتا ہے؟ پاکستانی بغیر کسی ایجنٹ کے گھر بیٹھے ویزا کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ آج سیاح بڑی تعداد میں اس ملک کا رخ کر رہے ہیں؟ کیا یہ ملک یورپ کے مقابلے میں سستا ہے یا مہنگا؟ اس ملک کے خوبصورت مقامات کون سے ہیں؟ کیا باکو کے علاوہ بھی اس ملک میں خوبصورت شہر موجود ہے؟ آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو ان تمام تر سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ تو چلیے نکلتے ہیں آذربائیجان کے ایک شاندار سفر پر۔ دوستو، اس ملک کا آفیشلی نام ریپبلک آف آذربائیجان ہے۔ آذربائیجان کا مطلب ہے آگ کی حفاظت کرنے والے لوگ۔ اس ملک کی کل آبادی تقریباً 1 کروڑ ہے، جو آبادی کے لحاظ سے دنیا میں 94 نمبر پر آتا ہے۔ اس ملک کا کل رقبہ 86,600 مربع کلومیٹر ہے، جو رقبے کے لحاظ سے دنیا میں 113 نمبر پر آتا ہے۔ اگر اس کے بارڈر کی بات کی جائے تو یہ روس، جارجیا، آرمینیا، ترکی، ایران کے ساحلی علاقوں سے جڑا ہوا ہے۔ آذربائیجان ایک خوبصورت ملک ہے جو مشرقی یورپ اور مغربی ایشیا کے سنگم پر واقع ہے۔ اس ملک کے لوگ آذری زبان بولتے ہیں، جو ترکی زبان سے ملتی جلتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں روسی اور انگریزی زبانیں بھی بولی جاتی ہے۔ آذربائیجان اپنے قدیم آثار، قلعوں اور مساجد کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ سیاست کا رجحان بھی یہاں تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ لوگ اب دبئی اور ترکی کے ساتھ ساتھ آذربائیجان بھی بڑی تعداد میں جا رہے ہیں۔ دوستو، آذربائیجان کا 5% حصہ یورپ میں اور 95% حصہ ایشیا میں واقع ہے۔ اسی وجہ سے اس کی جغرافیائی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یہ ملک قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، خاص طور پر تیل اور گیس کے ذخائر بڑی مقدار میں موجود ہے۔ آذربائیجان کی ثقافت، روایات، موسیقی، رقص اور کھانوں کی وجہ سے یہ دنیا بھر میں منفرد سمجھا جاتا ہے۔ آذربائیجان کے 57% لوگ شہروں میں اور 43% دیہات میں رہتے ہیں۔ باکو کو دنیا کا سب سے نچلا دارالحکومت بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ سطح سمندر سے بھی نیچے واقع ہے۔ آذربائیجان کے لوگ، جنہیں آذری بھی کہا جاتا ہے، بہت مہمان نواز ہوتے ہیں، جن کی ثقافت میں گہرے روایتی اور تاریخی رنگ شامل ہے۔ آذربائیجان کے لوگ بنیادی طور پر ترک نسل کے ہیں اور ان کی زبان و ثقافت ترکی اور دیگر ترک قوموں سے مماثلت رکھتی ہیں۔ آذربائیجان کے 96% لوگ مسلمان ہیں، جن میں تقریباً 65% شیعہ اور 35% سنی ہیں، جبکہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی یہاں آباد ہیں۔ یہاں کے لوگ یورپی ذہن رکھتے ہیں اور مذہب کو مکمل طور پر فالو نہیں کرتے، اس لیے یہاں آ کر آپ کو محسوس نہیں ہوگا کہ آپ کسی مسلم ملک میں آئے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج باکو دنیا بھر سے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ آذربائیجان میں 96% آبادی مسلم ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ملک سرکاری طور پر ایک اسلامی ریاست نہیں ہے۔ اس ملک کی GDP $72 بلین ہے اور یہاں لوگوں کی سالانہ آمدنی تقریباً $21,000 ہے۔ یہاں کے لوگ نہ تو بہت امیر ہیں اور نہ ہی بہت غریب۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ آذربائیجان اور پاکستان کی دوستی اس حد تک ہے کہ آج تک پاکستان نے آرمینیا کو آذربائیجان کی خاطر تسلیم ہی نہیں کیا؟ ایسا کیوں ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ کی طرف جانا ہوگا۔ جب آذربائیجان 1991 میں آزاد ہوا تو آرمینیا نے اس پر حملہ کر کے کچھ علاقے جدا کر لیے، جیسے 1971 کی جنگ میں پاکستان کے ساتھ کیا گیا تھا۔ پاکستان دنیا کا پہلا ملک تھا جس نے آذربائیجان کو ایک آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کیا، یہاں تک کہ پاکستان نے آذربائیجان کی عسکری معاونت بھی کی اور آرمینیا کے خلاف جنگ میں ہر ممکن مدد فراہم کی۔ اس وقت دنیا میں واحد پاکستان ہی ایسا ملک ہے جس نے آرمینیا کو آج تک تسلیم نہیں کیا۔ اس ملک میں جو کرنسی استعمال ہوتی ہیں اسے منات کہا جاتا ہے، جو پاکستانی 166 روپے کے برابر اور انڈین روپے میں 50 روپے کے برابر ہے۔ دوستو، یہ ملک یورپ کے دوسرے ممالک کی نسبت بہت سستا ہے اور اس کا طرز تعمیر اور آرکیٹیکچر بالکل یورپی طرز کا ہے۔ اس ملک میں سالانہ 30 لاکھ سیاح آتے ہیں۔ سیاح سب سے پہلے باکو شہر میں آتے ہیں، جہاں کا خوبصورت ایئرپورٹ مکمل طور پر شیشے سے تعمیر کیا گیا ہے۔
اس ملک کا ویزا آپ گھر بیٹھے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ صرف $59 میں آپ کو ویزا مل جاتا ہے، جو 3 سے 4 دن میں بآسانی آ جاتا ہے۔ پاکستان سے باکو کی ٹکٹ 1,20,000 سے 1,40,000 روپے کے درمیان میں مل جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ویزا فیس کم ہونے کی بنا پر آذربائیجان میں بڑی تعداد میں سیاح آتے ہیں۔ جب بھی آپ باکو آئے تو 2 قسم کے فراڈ سے ضرور بچیے گا، ایک ٹیکسی ڈرائیور کے کرایوں کا فراڈ اور دوسرا سم کارڈ کا فراڈ۔ ایئرپورٹ کے باہر آپ کو آسانی سے بس مل جائے گی، جو صرف $2 میں شہر کے مرکز تک لے جاتی ہے۔ باکو شہر کی عمارتوں کا طرز تعمیر انتہائی جدید ہے۔ بس سے اترنے کے بعد آپ کو سم کارڈ لینے کا کہا جائے گا، لیکن آپ بالکل نہ لیجیے گا۔ اس شہر کی سب سے مشہور عمارت فلیم ٹاورز ہیں، جس کا ڈیزائن آگ کے شعلوں کی شکل میں بنایا گیا ہے۔ رات کے وقت ان ٹاورز کا منظر دیکھنے لائق ہوتا ہے۔ آگ آذربائیجان کی ثقافت کا حصہ ہے، کیونکہ 550 قبل مسیح میں یہاں آگ کی پوجا کرنے والے لوگ آباد تھے۔ ان کی جھلک آج بھی کچھ علاقوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ دوستو، یہ شہر آپ کو صاف ستھرا نظر آئے گا، کہیں پر بھی کچرا دکھائی نہیں دے گا۔ اس شہر میں انڈین اور پاکستانی ریسٹورنٹ ہر جگہ موجود ہے، کیونکہ یہاں بہت سے پاکستانی اپنا بزنس کرتے ہیں اور روزگار کماتے ہیں۔ تقریباً 10,000 پاکستانی اور 16,000 انڈین یہاں آباد ہے۔ زیادہ تر پاکستانی اور انڈین لوگ باکو شہر میں رہائش پذیر ہیں۔ آپ کو اس شہر میں $6 میں ایک رات کا ہاسٹل آرام سے مل جائے گا اور $3 میں ایک وقت کا کھانا بھی دستیاب ہے۔ یہ ملک واقعی کافی سستا ہے۔ یہ مسلم ملک ضرور ہے، لیکن یہاں شراب نوشی اور فحاشی عام ہے، اور یہ اس ملک کی ایک تلخ حقیقت ہے۔ اس شہر کی سب سے زیادہ رونق نظامی اسٹریٹ میں نظر آتی ہے۔ یہاں رات کا نظارہ خاص طور پر دیکھنے کے لائق ہوتا ہے۔ لوگ یہاں چہل قدمی کرتے ہیں، اور اس اسٹریٹ پر بہت سے ریسٹورنٹس بھی موجود ہیں۔ جو بھی باکو آتا ہے وہ نظامی اسٹریٹ کا ضرور وزٹ کرتا ہے۔ آذربائیجان میں لوگ یورپ میں داخل ہونے کے لیے بھی آتے ہیں، کیونکہ اس ملک کی سرحد جارجیا سے بھی ملتی ہیں۔ دوستو، اگر آپ آذربائیجان کی ثقافت کو قریب سے محسوس کرنا چاہتے ہیں تو آپ باکو کی اولڈ سٹی میں بھی جا سکتے ہیں۔ یہاں تاریخی عمارتیں آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ اس شہر کی گلیاں تاریخی مناظر پیش کرتی ہیں۔ یہ شہر ورلڈ یونیسکو ہیریٹیج سائٹ میں بھی شامل ہے۔ اس علاقے کے قریب کارپیٹ میوزیم ہے، جس کی عمارت کا ڈیزائن کارپیٹ جیسا بنایا گیا ہے۔ آذربائیجان کے لوگ بھی ترک لوگوں کی طرح کارپیٹ بنانے میں ماہر ہیں، اسی وجہ سے ان کے کارپیٹ دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ دوستو، باکو شہر میں آج بھی فائر ٹیمپل موجود ہیں، جہاں ایک زمانے میں آگ کی عبادت کی جاتی تھی۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے آگ پرستی سے کیسے اسلام قبول کر لیا۔ یہ واقعہ 7ویں صدی عیسوی کا ہے، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فوج اس خطے میں آئی۔ یہ فوج عراق سے ہوتے ہوئے آذربائیجان میں داخل ہو گئی۔ اس وقت آذربائیجان میں ساسانی حکومت تھی، جسے فتح کر کے اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔ مسلمانوں کے اخلاق کی وجہ سے یہاں تیزی سے اسلام پھیلنے لگا۔ ایرانی اور ترکی لوگ بھی یہاں آ کر آباد ہونے لگے۔ اسلام آنے کے بعد عباسی خلافت اور سلجوق سلطنت کے دوران بھی یہ علاقہ مسلمانوں کے زیر اثر رہا۔ 1500 عیسوی کے دوران صفوی سلطنت کے قیام کے ساتھ آذربائیجان میں اہل تشیع اسلام کو سرکاری مذہب کا درجہ دیا گیا۔ اسی وجہ سے آج بھی یہاں زیادہ تر لوگ شیعہ مسلمان ہیں۔ اس ملک میں بہت خوبصورت مساجد موجود ہیں، ان میں حیدر مسجد سر فہرست ہیں۔ بی بی ہیبت مسجد اور جمعہ مسجد بھی شامل ہے۔ بی بی ہیبت مسجد میں ایک مزار بھی موجود ہے، اس کا نام فاطمہ حکیمہ سلام اللہ علیہا ہے، جو امام موسیٰ کاظم کی بیٹی اور امام رضا کی بہن تھی۔ یہ مزار بہت خوبصورتی سے بنایا گیا ہے۔ یہ باکو شہر سے صرف 10 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، اور آپ 8 منات میں ٹیکسی پر آسانی سے جا سکتے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا ہے، یہ ملک یورپ سے کافی حد تک ملتا جلتا ہے۔ آپ یہاں آ کر سستے میں اٹلی کے شہر وینس کا مزہ بھی لے سکتے ہیں، جسے لٹل وینس کہا جاتا ہے۔ یہ جگہ بہت خوبصورت ہے، اور یہاں آپ بوٹ رائڈ ضرور کریں۔ آپ کو لگے گا کہ جیسے آپ وینس میں گھوم رہے ہیں۔ سپورٹ رائڈ کی ٹکٹ بھی بہت سستی ہے۔ یہ ایریا کارپیٹ میوزیم کے بالکل قریب ہے۔ آذربائیجان کی زمین قدرتی گیس کے ذخائر سے مالا مال ہے۔
باکو سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ینار داغ کا علاقہ ہے، جہاں کئی ہزار سالوں سے پہاڑ پر آگ لگی ہوئی ہے اور نہ تو اسے بجھایا جا سکتا ہے اور نہ ہی یہ بجھتی ہے، یہ ہمیشہ جلتی رہتی ہے۔ ایک زمانے میں یہ آگ پرستوں کے لیے مقدس عبادت گاہ تھی، آج یہ سیاحوں کے لیے ایک خاص کشش بن چکی ہے۔ دوستو، اس ملک کی شرح خواندگی تقریباً 100% کے قریب ہے۔ اب اس ملک میں تعلیم کے لیے بھی جا سکتے ہیں۔ دوستو، آپ نے آتش فشاں تو دیکھے ہوں گے جن سے لاوا نکلتا ہے، لیکن آذربائیجان میں ایسے آتش فشاں ہیں جہاں لاوے کی بجائے مٹی نکلتی ہے۔ آذربائیجان کیوں سیر کے لیے آنا چاہیے؟ امید ہے اس سوال کا جواب آپ کو مل چکا ہوگا۔ آپ 3 سے 4 دن کے لیے یہاں سیر کے لیے آ سکتے ہیں۔ یہ سیر کے لحاظ سے ایک سستا ملک ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری معلومات اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسے لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور میرے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور لائک ضرور کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔